أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صلوات محمد وآلہ. آپ کی آواز، آپ کی درود کی صدا اور آپ سب کا ساتھ دینا ضروری ہے، اس لیے ذرا اونچی آواز سے دل کھول کر صلوات بھیجیے. شب عاشور ہے اور شب عاشور بہت عظیم رات ہے، بہت عظیم رات ہے. شب عاشور اپنی کیفیت کے اعتبار سے باقی راتوں سے بالکل جدا رات ہے. اس لیے میں کوشش کروں گا کہ آج رات کچھ ایسے نکات کی طرف آپ کی توجہ مبذول ہو جس کے نتیجے میں ہمارے اندر عاشورہ پیدا ہوا، ہمارے اندر کی دنیا عاشورائی دنیا ہو جائے. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. یہاں پر آگے جگہ ہے، میرا خیال ہے پیچھے والوں کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. تھوڑا سا آگے آپ آ جائیں سرکتے ہوئے تاکہ پیچھے والوں کو جگہ مل سکے اور کھل کر بیٹھ سکیں. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. جب میں مجلس میں اندر آ رہا تھا تو ایک دوست نے ایک سوال کیا اور وہ اپنی بیٹی کی طرف سے کیا. وہ یہ تھا کہ کیا خود قرآن کریم یعنی اللہ کی کتاب بھی ایسی ہے کہ اس پر تحقیق کی جائے کہ آیا یہ قرآن درست بھی ہے یا نہیں ہے. تو اس حوالے سے صرف جملہ یہ کہتے ہوئے گزر جاؤ کہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ ہے، جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم کو اپنے آخری نبی کی حیثیت سے بھیجا ہے، اور جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ کتاب اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے، تو اس کے بعد اب جو چیز تحقیق طلب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آیا قرآن صحیح بھی ہے اور اس کی ہر آیت صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں ہے. کیوں؟
اس لیے کہ قرآن کریم کی ابتدا بائے بسم اللہ سے لے کر والناس یعنی انتہا ناس کے سین تک اس پوری کتاب میں نہ ایک لفظ اللہ کے کلام سے کم ہے اور نہ ایک لفظ اللہ کے کلام سے زیادہ ہے۔ یہ کلام اسی طرح سے ہے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم پر یہ کلام اتارا ہے، اسی طرح سے اس کی ترتیب بھی۔ بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور کرتے ہیں کہ بعد کے ادوار میں نبی کریم کے بعد بعض اور اصحاب نے قرآن کریم کو ترتیب دیا، تو یہ جو تصور ہے یہ خود نبی کریم کی منصب نبوت اور ان کے منصب رسالت پر حملہ ہے۔ یہ حملہ کیوں؟ وہ آخر النبی ہے، خاتم النبی ہے، خاتم الانبیاء ہے، اور یہ خاتم الکتب ہے۔ اب اگر وہ نبی جانے سے پہلے یہ بتا کر نہ جائیں کہ اس قرآن کی پہلی آیت کون سی ہونی چاہیے اور آخری کون سی، تو انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ اگر وہ یہ بتا کر نہ جائیں کہ پہلی سورت کون سی ہونی چاہیے اور آخری سورت کون سی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ اس لیے یہ جو بین الدفتین کتاب ہے جس کا آغاز سورۃ الحمد سے ہوتا ہے اور اس کی انتہا سورۃ الناس پر ہوتی ہے، من و ان جیسے نبی نے امت کے حوالے کیا ہے ویسے ہی امت کے درمیان، معنی کے لحاظ سے میں نہیں کہتا لیکن لفظوں کے حوالے سے محفوظ ہے۔ اب یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ جو معنی نبی نے بیان کیا اور اہل البیت نے بیان کیا وہی معنی اس کتاب سے اخذ کریں۔ اگر اپنی مرضی سے معنی تھوپنا چاہیں تو معنی کے لحاظ سے تحریف تو ممکن ہے، لیکن آیات کے الفاظ میں، ترتیب میں، صورتوں میں اللہ نے گارنٹی لی ہے کہ یہ کتاب وہ ہر طرح کی تحریف سے تا قیامت محفوظ رکھے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ کے کلام پر ایمان ہے کہ یہ کتاب محفوظ ہے اور نہ اس کی کوئی ایک آیت کم ہے اور نہ اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ چونکہ موضوع بڑا گہرا موضوع ہے اور وسیع موضوع ہے، اس لیے اس پر میں اب مزید بات نہیں کرتا، آگے بڑھتے ہیں۔ کل بات امام عصر تک اور مہدوی حکومت تک پہنچی اور یہ عرض ہوا کہ امام مہدی آخر الزماں کا تصور یہ صرف شیعی تصور نہیں ہے، اور قرآن کریم سے اور احادیث سے بات ثابت بھی کی گئی آپ کے سامنے کہ قرآن کریم نے بھی یہ تصور دیا اور ان آیات کے ذریعے سے بتا دیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب اس زمانے میں اس پورے عالم کو اللہ تبارک و تعالی اپنے ان برگزیدہ لیکن ستم دیدہ مستضعف بندوں کے سپرد کر دے گا اور اس پورے عالم کا نظام ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور یہ شیعہ اور سنی دونوں تفاسیر میں مفسرین نے اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور لمبا چوڑا کلام ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ مہدوی حکومت تشیع کا تصور بھی ہے اور اہل سنت کا تصور بھی ہے۔ اس لیے آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مہدویت کے حوالے سے ماضی قریب یا بعید میں جس طرح کے لوگ تشیع میں اٹھے کہ ہم مہدی ہیں، اسی طرح سے اہل سنت کے اندر بھی ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے تاریخ میں جنہوں نے دعوے کیے کہ ہم مہدی ہیں اور لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا۔ یہ جو تصور مہدویت ہے یہ تسلسل سے اسلامی معاشرے کے رگ و پے میں رچا بسا ایسا عقیدہ ہے جس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔
اب جو اصل بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر اس ہستی نے آنا ہے تو کیا کرنے آنا ہے، اس نے کیا کرنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی متفقہ حدیث ہے کہ وہ قائم آل محمد تشریف لائیں گے، اور جب وہ تشریف لائیں گے تو یہ روایت یا اس کے یہ جو جملے ہیں یہ تشیع میں بھی اور اہل سنت میں بھی منقول ہیں کہ یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہستی کے ذریعے سے اس پورے عالم کو عدل اور انصاف سے اسی طرح سے بھر دے گا جس طرح سے یہ عالم ظلم اور جور سے بھرا ہوگا۔ اس میں بھی دونوں مکاتب فکر میں تشیع اور تسنن میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کا یہ عقیدہ ہے۔ اب اگلی بات، یہ تو ان کی ذمہ داریاں ہوں گی کہ وہ آئیں گے عدل کا پرچم لہرائیں گے، وہ آئیں گے ظلم کا خاتمہ کریں گے، وہ آئیں گے انصاف کو عام کریں گے، وہ آئیں گے ظالموں کا خاتمہ کریں گے، وہ آئیں گے کرپشن کو ختم کریں گے، وہ آئیں گے بے عدالتی یا عدم عدل کے غیر عادلانہ اس نظام کو ختم کریں گے، اور انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دیں گے۔ اس پر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، شیعہ اور سنی دونوں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، وہ یہ کام کریں گے۔ اب ایک جگہ اختلاف ہوتا ہے، وہ اختلاف کیا ہے؟ وہ ہمارے حوالے سے کہ یہ کام تو وہ کریں گے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور دوسری بات کہ وہ کب آئیں گے۔ ان کے سلسلے نسب کے حوالے سے بھی کل بعض روایتیں میں نے عرض کی ہیں، چونکہ ٹائم نہیں ہے اس لیے ان پر تفصیلی گفتگو ممکن نہیں ہوئی۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ نمبر ایک، اور وہ کیسے آئیں گے اور کب آئیں گے۔ اب اس میں سے یہ جو دوسرا حصہ ہے، اس پر ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک دفعہ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ بعض اوقات بعض لوگ اس غفلت کا شکار ہوتے ہیں کہ مہدی آخر الزمان کے آنے کی خبر تو ہے لیکن کب آئیں ہمیں کیا پتا، اس لیے جب آئیں گے تو دیکھیں گے، لہذا جب ان کا آنا ہوگا تو پتہ چل جائے گا، اس وقت تک مجھے اپنی روٹین کی زندگی گزارنی چاہیے۔ نتیجتاً یہ جو انتظار کا یہ تصور ہے، اس تصور کے نتیجے میں وہ جو انتظار ہے وہ ہماری زندگی پر کوئی ایسا مثبت اثر چھوڑتا نہیں ہے، کوئی اثر نہیں چھوڑتا۔ وہ آئیں گے تو دیکھیں گے، اس وقت تک جو ہے ہم تو آزاد ہیں، ہم اپنی جس طرح کی زندگی گزارنا چاہیں گزار لیں۔ اگر آپ عامت المسلمین میں دیکھیں تو یہ تصور حاوی بھی ہے اور غالب بھی ہے، جب وہ آئیں گے تو دیکھیں گے۔ لیکن اہل البیت نے جس تصور سے ہمیں آشنا کیا، اہل البیت نے یہ جو انتظار کا فلسفہ ہمیں بتایا، وہ نہیں ہے جو ہمارے معاشرے پر غالب ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کا آنا ضروری ہے، لیکن ان کے آنے سے پہلے ان انسانوں کو جو اس معاشرے میں رہتے ہیں ان کی آمد کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے۔ یہ جو خود کو تیار کرنا چاہیے والا حکم ہے یا بات ہے یا نظریہ ہے، اس کا اثر کیا ہے؟ جب مجھے یہ معلوم ہو کہ میرے گھر کسی مہمان نے آنا ہے تو میں مہمان کی آمد سے پہلے تیاری کروں گا۔ نیچرل بات ہے، اگر آپ یہاں پر آئے مجلس سننے کے لیے تو آپ کو معلوم تھا کہ امام بارگاہ تیار ہوگی، آپ کو معلوم تھا کہ لاؤڈ سپیکر تیار ہوگا، آپ کو معلوم تھا کہ ایک طالب علم ممبر پر چڑھے گا اور کچھ بیان کرے گا، اس حوالے سے آپ ذہنی طور پر تیار ہو کر آئے۔ آپ کے گھر اگر کوئی مہمان آئے تو وہاں پر بھی آپ اس مہمان کی آمد کے حوالے سے جو جو تقاضے ہیں وہ تقاضے آپ عملاً پورا کرتے ہیں، چاہے کوئی آپ سے کہے یا نہ کہے، یہ آپ کی عقل کہتی ہے،
یہ آپ کا اجتماعی وجدان کہتا ہے، یہ آپ کا اجتماعی شعور کہتا ہے کہ اگر کسی مہمان نے آنا ہے تو میں نے اس کو بٹھانا بھی ہے، اگر بٹھانا ہے تو کوئی چائے پانی کا پوچھنا بھی ہے، اگر اس کو تھک کر آتا ہے تو اس کے آرام کا بندوبست بھی کرنا ہے، اگر اس نے رات گزارنی ہے تو اس کے لیے بستر کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ نہ اس میں مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے استفسار کی۔ میری عقل یہ کہتی ہے کہ جب مہمان آئے گا تو اس کی آمد کے لیے مجھے کچھ تیاری کرنی چاہیے۔ مکتب تشیع، مکتب اہل البیت میں یہ جو انتظار کا فلسفہ ہے، یہ فلسفہ بے جان فلسفہ نہیں ہے، جاندار فلسفہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک ایسا انتظار جو میرے اندر بے چینی پیدا کرے، ایک ایسا انتظار جو میرے رگ و پے میں منتظر کی خصوصیات بھر دے، ایک ایسا انتظار جس میں میں شعوری طور پر سوچوں کہ اگر وہ آئے تو مجھے کیا کرنا ہے، اگر وہ آ جائیں تو مجھے میری ذمہ داریاں کیا ہیں جن کو میں نے ادا کرنا ہے۔ اب اگر امام نے آنا ہے ظلم کے خاتمے کے لیے، میں خود ظلم کا حصہ بنوں، تو پھر یہ نہ صرف انتظار نہیں ہے بلکہ انتظار کا تمسخر ہے۔ اگر امام نے آنا ہے سچائی کے نفاذ کے لیے اور میں خود جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ میں زندگی گزار رہا ہوں، تو میرا یہ جو زندگی گزارنا ہے یہ ان کی آمد کے ان فلسفے سے متصادم ہے، اس لیے میں منتظر نہیں ہوں۔ اگر انہوں نے آنا ہے ایک عادلانہ معاشرے کے قیام کے لیے، دینی اقدار اور ویلیوز کو زندہ کرنے کے لیے، دینی اقدار کا مطلب کیا ہے؟ حلال و حرام، حلال و حرام کو زندہ کرنے کے لیے اگر انہوں نے آنا ہے تو ان کی آمد سے پہلے ان کے لیے گراؤنڈ بنانا کس کے ذمہ ہے؟ میرے، کہ میں ایسا گراؤنڈ بنا لوں کہ وہ آئیں تو ان کو کانٹوں پر قدم نہ رکھنا پڑے، ان کو گراؤنڈ تیار ملے جتنی میں تیاری کر سکتا ہوں۔ اس کے نتیجے میں میرا یہ انتظار ایک زندہ انتظار کہلائے گا، زندہ انتظار۔ اس کے دو پہلو ہیں، ایک ہے عملی اور ایک ہے فکری اور نظری۔ آپ اگر ائمہ اطہار علیہ السلام کی دعاؤں کو دیکھ لیں، ان ایام میں بھی خصوصاً میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جب تک محرم ہے، امام زمان کے حوالے سے جو زیارتیں ہیں مفاتیح الجنان میں موجود ہیں، ان زیارتوں میں سے کسی ایک زیارت کو ضرور پڑھ لیں، ہر روز ضرور پڑھیں۔ اسی طرح سے وہ جو دعائے ندبہ ہے ہر جمعے کے دن پڑھنے والا، اس دعا کو ضرور پڑھ لیں۔ جب آپ امام زمان علیہ السلام سے متعلق ان زیارتوں اور دعاؤں کو پڑھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ائمہ اپنے پیروکاروں کو اس موضوع کے حوالے سے کہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجیے، ہمارے یہاں یہ جو ایام ہیں ہفتے کے 7 ایام ہیں، ان 7 ایام کو مختلف ائمہ اور معصومین کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک دن کسی معصوم سے، اگلا دن کسی اور معصوم سے، اگلا دن کسی اور معصوم سے منسوب ہے۔ اسی حساب سے اس دن کی دعائیں بھی ہیں اور اسی حساب سے اس دن کی زیارتیں بھی ہیں، اور ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ اپنی عملی زندگی میں ان دعاؤں اور زیارتوں کے ذریعے سے ہر روز اپنے آپ کو یہ باور کراؤ کہ تم منتظر ہو، تمہارا رابطہ اپنے رب سے ہے، تمہارا رابطہ اپنے ولی سے ہے، تمہارا رابطہ اپنے وقت کے امام سے ہے۔ ہم جس امام کے منتظر ہیں وہ ایسے امام نہیں ہیں جو پردے غیب میں تو چلے گئے اور مجھ سے ناواقف ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آج تھوڑی سی دیر ہو جائے تو آپ پریشان تو نہیں ہوں گے؟ یعنی اگر تھوڑا سا گفتگو اگر لمبی ہو جائے، چونکہ میں دیکھ رہا ہوں اگلی مجلس میں سنبھال لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں پر اگر چونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس موضوع کا حق ادا کرنے کے لیے بعض پہلوؤں کو بیان کرنا بڑا ضروری ہے۔ ایک دفعہ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ دعاؤں اور ہماری زیارتوں میں
ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تم اپنی روٹین کی زندگی میں جہاں پر تمہیں پیٹ کی فکر ہے، جہاں پر اپنے بچوں کی فکر ہے، جہاں پر اپنی معیشت کی فکر ہے، جہاں پر اپنے کاروبار کی فکر ہے، وہیں پر تمہاری زندگی کا محور اور مرکز تمہارے وقت کے امام کو بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ مردہ نہیں زندہ امام ہے، وہ غافل نہیں آگاہ امام ہے، وہ آنکھیں بند کیے ہوئے نہیں بلکہ آنکھیں کھولے ہوئے تمہیں دیکھنے والا امام ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، روز جمعہ امام زمان سے متعلق دن ہے، منسوب دن ہے کہ جمعہ امام عصر کا دن ہے، اس لیے ظہور کی روایتوں میں بھی یہ موجود ہے کہ امام عصر کا جب ظہور ہوگا تو وہ یوم جمعہ ہوگا، یہ موجود ہے، اس لیے جمعے کی آپ دعا اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے مضامین پڑھ لیں، اور جمعے ہی کی زیارت اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے مضامین پڑھ لیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ میں ایک زندہ انتظار کا فلسفہ رکھنے والا انسان ہوں، ایک ایسا زندہ فلسفہ انتظار کا جس کے تحت میں ایک ایسے امام سے اپنا رشتہ جوڑ رہا ہوں جو میری ان نگاہوں کے سامنے تو نہیں ہے لیکن میں اس کی نگاہوں کے سامنے ہوں۔ توجہ ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ وہ میری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، اس کی وجہ ان کا نقص نہیں ہے، میرا نقص ہے، میری کمزوری ہے، چونکہ میری نگاہوں میں وہ جان نہیں ہے، میری نگاہوں میں وہ قوت نہیں ہے، میری نگاہوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں ان پردوں کو ہٹا کر عالم معنی کو، عالم غیب کو دیکھ سکوں، لیکن ان کے لیے کوئی غیب نہیں ہے، سب کچھ حضور ہے، ان کے لیے سب کچھ شہود ہے، ان کے لیے سب کچھ ظاہر ہے، اور ان کی نگاہوں کے سامنے ہے سارا عالم۔ اس لیے آپ زیارت روز جمعہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک یا عین اللہ فی خلقہ، ذرا توجہ دیں جملہ کیسا ہے؟ السلام علیک یا عین اللہ فی خلقہ، میرا سلام ہو آپ پر اے وہ وقت کے امام جو اللہ کی آنکھ ہے مخلوق کے درمیان۔ کہ میرے محمد مخلوق کے درمیان اللہ کی آنکھ۔ بعض اوقات بعض مفاہیم بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ان مفاہیم میں اس لیے بعض اوقات اگر غلط فہمی پیدا ہو جائے تو انسان پھر شرک کی حدوں کو چھوتا ہے، اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ لیکن اس مسئلے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس حجت خدا کو، اپنے اس دلیل کو، اپنے اس خلیفہ کو، اپنے اس امام کو، اپنے اس جانشین کو جو مرتبہ اللہ نے عطا کیا ہے، جو مقام اللہ نے عطا کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسے خدا اپنے عالم میں موجود تمام ذرات، تمام مخلوقات اور تمام تر موجودات کو جن کی خلقت اللہ کے ہاتھ میں ہے دیکھتا ہے، یہی صلاحیت اللہ نے اپنی اس حجت کو عطا کی ہے، وہ بھی اللہ کی آنکھ سے اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے تمام مخلوقات سے واقف بھی ہے اور ہر آن ان پر ناظر بھی ہے، ہر آن کو دیکھتا بھی ہے۔ السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقہ، اے اللہ کی وہ آنکھ جو مخلوقات کو دیکھ رہی ہے، وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے لیکن ہم ان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اور کیا یہ کمال، یہ صفت، یہ درجہ صرف انہی سے مربوط ہے اور انہی سے مخصوص ہے؟ نہیں۔ جب آپ امام رضا علیہ السلام کی زیارت پہ جاتے ہیں، دیکھیے ہم ایک شفاف کلیئر عقیدہ رکھتے ہیں اور دلیل کے ساتھ رکھتے ہیں۔
جب آپ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کر سلام کرتے ہیں، اذن دخول لیتے ہیں، اور اذن دخول لے کر یعنی اندر داخل ہونے کی اجازت لے کر جب آپ اندر جاتے ہیں تو اس تمام مرحلے میں جو جو کلمات آپ ادا کرتے ہیں، یہ کلمات کسی فقیہ نے نہیں سکھائے، یہ ائمہ نے سکھائے ہیں کہ جب ان بارگاہوں میں جاؤ تو یوں ان ہستیوں کو پکارو۔ امام رضا کی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، انکا، کہ آپ، تسمع کلامی، میرا کلام سن رہے ہیں، وَتَرَى مقامی، میں جہاں پر ہوں مجھے دیکھ رہے ہیں، وَتَرُدُّ سلامی، جب میں کہتا ہوں السلام علیک یا علی ابن موسیٰ الرضا تو آپ جواب دے رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ دیکھ بھی رہے ہیں دنیا سے جانے کے بعد بھی، وہ سن بھی رہے ہیں دنیا سے جانے کے بعد بھی، وہ جواب بھی دے رہے ہیں دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ ہم جس سلسلے امامت کو مانتے ہیں وہ سلسلے امامت اللہ کی ان حجتوں سے پورا ہے جس کے نتیجے میں وہ اس مقام پر ہیں کہ اس دنیا میں ہیں تب بھی، اس دنیا میں ہے تب بھی، اس عالم پر ان کا سیطرہ بھی ہے، ان کی ولایت بھی ہے، ان کا تصرف بھی ہے، اور ہر ماننے والے پر بھی اور نہ ماننے والے پر بھی ان کی نگاہ بھی ہے۔ محمد آل محمد کی عظمت پہ بلند تر صلوات۔ اب ذرا آپ شب قدر میں دیکھ لیں، شب قدر میں آپ کیا کرتے ہیں؟ شب قدر میں آپ اعمال بجا لاتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ اہل سنت کے ہاں بھی ہے اور تشیعوں کے ہاں بھی ہے، ہو سکتا ہے راتوں کے تعین میں اختلاف ہو، لیکن اہل سنت کے ہاں بھی اس کا آغاز طاق راتوں سے ہوتا ہے، اور روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ کیوں یہ رات چھپا لی، ہمارے ہاں چھپائی نہیں گئی، ان کے ہاں چھپائی گئی، وہ بھی صحابہ کرام کے آپس میں جھگڑے کی وجہ سے رسول کریم نے پھر بیان نہیں فرمایا ان کی روایت کے مطابق کہ شب قدر کون سی رات ہے، لیکن ہمارے ہاں معین ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ البتہ آغاز 19 کی رات سے ہوتا ہے، 21، اور اس کے بعد جس رات کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے شب قدر کی حیثیت سے، وہ کون سی شب ہے؟ وہ 23 کی شب ہے۔ اب یہ جو شب قدر ہے اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ قرآن کریم کو دیکھتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا، ہم، انزلناہ، ہم نے نازل کیا، کس کو؟ قرآن کریم کو، فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں، وما ادراک، تم کیا جانو، ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے برتر رات ہے۔ میں صرف ترجمہ کر کے جا رہا ہوں چونکہ اس کی تشریح میں ظاہر ہے کئی مجالس چاہیے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اب یہ جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے، تو جب قرآن لے کر نازل ہوئے فرشتے تو کہاں نازل ہوئے؟ کہاں نازل ہوئے؟ نبی پاک پر، مجھ پر نہیں، آپ پر نہیں، اصحاب پر نہیں، کسی اور پر نہیں، نبی پاک پر۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ فرشتہ اس رات میں نازل ہوا، کس پر؟ نبی کریم پر۔ کیا لے کر؟ قرآن کریم لے کر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کے بعد کیا ہے؟ تتنزل علیہ، آگے کیا ہے؟ آیت کیا ہے؟ کوئی ایک بندہ پڑھے، تنزل الملائکۃ والروح بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے اذن سے روح نازل ہوتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، روح کون ہے؟ والملائکہ، ملائکہ کون ہے؟ ملائکہ عمومی فرشتے ہیں، روح ان کے سردار کا نام ہے، اس لیے دونوں کا تذکرہ ہے، روح بھی اور ملائکہ بھی، دونوں کا تذکرہ کیوں ہے؟
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ جو سانسیں دیتا ہے نا، اس کے لیے بھی فرشتے مامور ہیں. آپ کو روزی دیتا ہے، اس کے لیے بھی فرشتے مامور ہیں. آپ کی آنکھوں کو بینائی دیتا ہے، اس کے لیے بھی فرشتے مامور ہیں. آپ کی توفیقات میں اضافہ کرتا ہے، اس کے لیے بھی فرشتے مامور ہیں. یعنی اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ اپنے ملائکہ کے ذریعے سے مخلوق تک پہنچاتا ہے. اس لیے شب قدر میں اعلان ہو رہا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، اللہ کے ملائکہ اور روح دونوں نازل ہوتے ہیں. کیسے نازل ہوتے ہیں؟ اگلا جملہ قرآن کا آپ پڑھیں. کیسے نازل ہوتے ہیں؟ کیا لے کر نازل ہوتے ہیں؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے. کیا لے کر؟ من کل امر، تمام امور لے کر. تمام امور لے کر. یہ جو تمام امور لے کر نازل ہوتے ہیں، یہ قرآن کی جب آیت اتری یا سورت اتری، کس پر اتری؟ نبی کریم پر. فرشتے کس پر اترتے تھے؟ نبی کریم پر. کس کے سامنے پیش کرتے تھے؟ مقدرات، قسمت کے فیصلے کس کے سامنے پیش کرتے تھے؟ نبی کریم کی بارگاہ میں. اب نبی کریم نہیں ہے تو فرشتوں کا اترنا بند ہو گیا شب قدر میں یا موجود ہے؟ ہے موجود، یا نبی کریم کے رحلت کے بعد، وصال کے بعد فرشتوں کا اترنا ختم ہو گیا؟ نہیں ہے. اسی لیے تو آپ شب قدر مناتے ہیں. اب اگر نبی کریم نہیں ہے تو پھر یہ فرشتے کس پر اترتے ہیں؟ کہاں آتے ہیں؟ کس کے سامنے؟ من کل امر. من کل امر کا مطلب ہے تمام مخلوقات کے امور. سیلاب کے امور، زلزلے کے امور، رزق کے امور، مچھلیوں کے امور، پرندوں کے امور، کیڑوں کے امور، یعنی جو بھی مخلوق ہے ان تمام مخلوقات کی روزی، ان تمام مخلوقات کی زندگی، ان تمام مخلوقات کی موت، ان تمام مخلوقات کی زندگی میں پیش آنے والے حوادث جو 1 سال کے لیے مقدر ہو چکے ہیں، وہ سارے کا سارا لے کر فرشتے اترتے ہیں. کبھی آپ پر اترے ہیں؟ نہیں اترے. مجھ پر بھی نہیں اترے. بڑا تلاش کیا لیکن مجھ پر تو نہیں اترے. تو پھر نبی کریم کے بعد کس پر اترتے ہیں؟ اس پر جو جانشین نبی ہو، اس پر جو نبی کی مسند پر بیٹھے. اب ذرا غور کریں، کیا آج تک آپ نے کسی روایت اور کسی حدیث میں یہ پڑھا کہ جن شخصیتوں کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ چنا ان پر یہ فرشتے اترے ہوں؟ نہیں، کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا. لیکن اہل البیت کا یہ دعویٰ ہے، علی اور آل علی میں سے ان 11 ائمہ کا یہ دعویٰ ہے کہ جب یہ فرشتے اترتے ہیں تو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں تمام مخلوقات کی مقدرات کو یکجا طور پر. محمد آل محمد کی عظمت میں بلند ترسا. یہ جو شب قدر ہے، شب قدر میں بھی اگر فرشتے اترتے ہیں تو کس پر اترتے ہیں؟ اپنے وقت کے امام پر جو اللہ کی حجت ہے، جس کے بارے میں روایات کہتی ہے لو لل حجت لساخت الارض باہلہا. اگر حجت خدا زمین پر قائم نہ ہو تو زمین ایک لمحے کے لیے ٹھہر نہ سکے، تباہ ہو جائے. اگر یہ عالم باقی ہے تو حجت خدا کی برکت سے ہے. اگر عالم کو روزی ملتی ہے تو حجت خدا کی برکت سے ملتی ہے. وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، اس کی برکت سے تمام عالم کے انسان، فرشتے، باقی تمام موجودات سب کو اللہ روزی پہنچاتا ہے. کس کی برکت سے؟ اس حجت خدا کی برکت سے. تو ہم محمد تو ہم جس حجت خدا کو اللہ کی زمین پر دلیل اور زمین والوں کے لیے لنگر
اور زمین والوں کی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وہ قرآن کی روح سے اس زمین پر موجود بھی ہے، اور اس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہیں، یعنی اللہ کی طرح سے، اللہ کی دی ہوئی بصیرت کے ذریعے سے وہ تمام موجودات کو دیکھتا بھی ہے، اور ان کے مقدرات کے فیصلے بھی اسی کے پاس آتے ہیں۔ تو ہم جس شخصیت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ تشریف لائے، وہ کون ہے؟ وہ ایک ایسی زندہ شخصیت ہے، حی شخصیت ہے، اور تمام امور پر ناظر شخصیت ہے۔ اب جو شخصیت زندہ ہے، ہمارے امور سے واقف ہے، ہم اگر ان سے جڑنا چاہیں تو پھر کیا ہمارے لیے بھی کچھ شروط ہیں یا نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ وہ اللہ کی حجت ہے، پاکیزگی کی علامت ہے، نور کی علامت ہے۔ اس نور سے جڑنے کے لیے ہمیں بھی نورانی ہونے کی ضرورت ہے۔ اس پاکیزہ ہستی سے، طاہر و مطہر ہستی سے جڑنے کے لیے ہمارا بھی پاکیزہ ہونا، طاہر ہونا ضروری ہے۔ اس گناہوں سے پاک ہستی سے جڑنے کے لیے ہماری زندگی میں بھی کچرا نہیں ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں بھی گناہ نہیں ہونے چاہیے۔ اس شخصیت سے جڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس شخصیت کی آمد کے فلسفے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ وہ اگر آئیں گے تو کیا کریں گے۔ جو وہ کریں گے وہی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری اپنے حد میں اور ان کی ذمہ داری اپنے حد میں، ہم اپنی ذمہ داری کے پابند ہیں۔ یہ جو آیت اللہ العظمیٰ سیستانی ہے نجف میں، اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے، اور مسلم امہ کو، پوری مسلم امت کو ان کے فیض سے ہمیشہ ہمکنار فرمائے۔ بعض ایسے واقعات ہیں جو میں نے اپنے بڑے عزیز اور قریبی دوستوں سے سنا، جو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، تو اس کے بعد میرا ایمان مزید بڑھ گیا اس شخصیت اور اس ہستی پر۔ میں ان کے والد کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کرتا ہوں۔ ان کے والد سید باقر سیستانی تھے، مشہد میں ہوتے تھے۔ یہ خود سید علی سیستانی ہیں۔ ہمارے ہاں امام عصر سے ملنے کے لیے بعض اعمال ہیں کہ 40 راتوں میں اگر آپ نے یہ اعمال انجام دیے تو آپ کی ملاقات امام عصر سے ہو جائے گی، بشرطے کہ آپ کے اندر کیپیسٹی ہو۔ شرط یہ ہے، ان کی طرف سے مشکل نہیں ہے، ہماری طرف سے مشکل ہے، چونکہ ادھر سے ہم نیک کام کریں، ادھر سے آلودگی، ادھر سے نیک کام کریں، ادھر سے گناہ، ادھر سے نیک کام کریں، ادھر سے کوئی اور ایسی زیادتی، تو پھر یہ نیک و بد مل کر نیک نہیں بنتے، بد بنتے ہیں۔ نجاست اور پاکیت مل کر پاکیت نہیں بنتے، نجس ہو جاتی ہیں ساری چیزیں۔ اس لیے اس ہستی کی بارگاہ میں جانے کے لیے ہمیں پورے کا پورا نیک بننا چاہیے اور پاکیزہ زندگی اختیار کرنی ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ایک عمل شروع کر دیا جو دعاؤں کی کتابوں میں اور احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ 40 بدھ کی راتیں یہ عمل، کہنے لگے 37 راتیں گزر گئی تھیں، 37 راتیں، 37 بدھ کی راتیں، یہ تقریباً اگر سال میں 48 ہفتے ہوتے ہیں تو یہ تقریباً 10 مہینے کا عمل ہے ہر بدھ کی رات۔ اور مطلب 37ویں رات جب میں نے عمل انجام دے دیا، اس کے بعد جب میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک آسمان سے، یہ خواب کی دنیا نہیں ہے، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں جاگتی آنکھوں سے، کہنے لگے میں نے دیکھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان نور کی وجہ سے آسمان اور زمین متصل ہیں، ایک جگہ سے نور نکل رہا ہے اور آسمانوں کی طرف جا رہا ہے، یا آسمان سے نور نازل ہو رہا ہے اور اس جگہ کو نورانی کر رہا ہے۔ میں نے یقین کے ساتھ قدم بڑھایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر امام عصر کو موجود ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں میں مشہد میں گلیوں سے ہوتے 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 ایک مکان کے دروازے پر پہنچا، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اگرچہ شرعاً آپ کو کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آیت اللہ سید باقر سیستانی ان کے والد پاکیزہ ترین انسان تھے، اس لیے عالم معنی میں اتنے مضبوط تھے کہ یہاں پر پہنچ کے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا بھائی مجھے امام بلا رہے ہیں، اندر تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں کہ جب میں اندر داخل ہوا تو میں نے سامنے دیکھا ایک جنازہ پڑا ہوا ہے، اور اس جنازے کے ساتھ امام عصر سلام اللہ علیہ تشریف فرما ہے۔ میں نے سلام کیا،
فرماتے ہیں کہ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اجازت چاہی، انہوں نے فرمایا آؤ قریب آ جاؤ، میں قریب چلا گیا، میں نے دیکھا سامنے جنازہ ہے ایک خاتون کا اور اس کے اوپر کپڑا موجود ہے۔ امام نے فرمایا کہ سید باقر کیوں مجھے تلاش کرنے کے لیے اتنا اپنے آپ کو زحمت میں ڈالتے ہو؟ میں نے پوچھا یا ابن رسول اللہ تو میں آپ کو کیسے تلاش کروں اگر زحمت میں نہ ڈالوں؟ تو فرمایا اگر اس خاتون کی طرح کا کردار تم نے اپنایا ہوتا تو جب کبھی تم بلاتے میں خود آ جاتا۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا، یہی آیت اللہ سیستانی کے والد ہیں، کہتے ہیں میں نے پوچھا یا ابن رسول اللہ اس خاتون نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے اس کی پکار پر آپ تشریف لائے؟ فرمایا پھر غور سے سنو، اب یہاں سے کچھ چیزیں ہم سب کے سمجھنے کے لیے، یہ صرف واقعہ نہیں ہے، صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اس کے بڑے گہرے روٹس ہیں اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہماری اپنی زندگی میں۔ فرمایا کہ اس وقت یہ جو رضا شاہ تھا جس کی حکومت کا خاتمہ امام خمینی نے کیا اور اس کو نکالا، اس کا باپ حاکم تھا اس زمانے میں، اس کو کہتے ہیں رضا خان۔ کہا رضا خان گیا فرانس، اس کو ذمہ داری دی گئی کہ جب تم ایران واپس جاؤ تو ایران کے لوگ متدین ہیں، دیندار ہیں، ان کے اندر یہ جو حجاب کا کانسیپٹ ہے اس کو ختم کرو، حجاب کا کانسیپٹ ختم کرو۔ لہذا اس نے واپس آ کر قانون پاس کروایا اسمبلی سے، اپنی شورا سے، اور اس کے بعد اس قانون کے تحت حکم دیا کہ اب کوئی بھی خاتون سڑکوں پر حجاب کے ساتھ آ نہیں سکتی۔ اگر آپ ایران کی تاریخ پڑھیں تو اس پوری موومنٹ کو کشف حجاب کی موومنٹ کہتے ہیں، تحریک کہتے ہیں، تاریخ میں موجود ہے۔ کہا کہ جب ایسا ہوا تو اب جو مومنہ خواتین تھیں، مسلمان خواتین تھیں، وہ جب باہر نکلتی تھیں تو شاہ کے کارندے اور سپاہی ان خواتین کے سروں سے چادریں کھینچ لیتے تھے۔ نتیجتاً جو دیندار لوگ تھے ان کے گھروں کی خواتین باہر نہیں آتی تھیں، اگر آتی چھپ چھپا کے آتی اور فوراً گھر میں واپس چلی جاتی۔ فرماتے ہیں کہ اس خاتون نے 7 سال تک اس دروازے کے اس چوکھٹ سے باہر اس خوف سے قدم نہیں رکھا کہ کہیں اس کا پردہ کوئی اتار نہ لے اور اللہ اس سے ناراض نہ ہو۔ پردہ کوئی اتار نہ لے، اگر کوئی زبردستی اتارے تو یہ گناہگار تو نہیں ہے۔ کربلا والوں کے حجاب کے حوالے سے ہم ماتم کرتے ہیں، جو مجبور تھے۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس خاتون کو خوف یہ تھا کہ اس کا حجاب اتار لیا جائے جو اس کی حمیت اور غیرت کے خلاف ہے کہ یہ برداشت کر سکے، اس لیے کہ اللہ کا حق ہے یہ کہ خاتون کو وہ حجاب میں دیکھے۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں نماز میں کسی بھی فقیہ، کسی بھی مجتہد کا حکم آپ اٹھا کر دیکھ لیں، فتویٰ، کوئی مجتہد ایسا نہیں ہے جو اس کو جائز سمجھے۔ اگر کوئی خاتون نماز کے لیے کھڑی ہو تو اس کے سر کا اگر ایک بال باہر نکلا ہوا ہو تو اس کی نماز باطل ہے، فاسد ہے، اس کو دوبارہ اپنی نماز پڑھنی پڑے گی، اس لیے کہ اس کا بال باہر نکلا ہوا تھا۔ حجاب اللہ کی نگاہ میں اتنا بڑا کام ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اتنا بڑا فریضہ ہے کہ آپ کی نماز بغیر حجاب کے نہیں ہوتی، اور جب نماز نہیں ہوتی جائز نہیں ہے جبکہ آپ کا کمرہ بند ہو چاروں طرف سے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، خاتون کھڑی ہو قبلہ رخ ہو کر سر سے چادر اتار کر نماز پڑھنا چاہے، اللہ کہتا ہے کہ میری عبودیت میری غیرت کی علامت ہے، اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ خاتون میرے سامنے بھی بغیر حجاب کے آئے۔ مجھے بتائیں حجاب کتنا اہم موضوع ہے، کتنی اس کی قدر و قیمت ہے۔ امام نے فرمایا کہ اس خاتون نے 7 سال تک اپنی اس دہلیز سے باہر اس لیے قدم نہیں رکھا کہ کہیں اس کا حجاب چھن نہ جائے اور اس کا دین برباد نہ ہو، اس کی حمیت پر ضرب نہ پڑے۔ جب اس نے آخری وقت میں مجھے پکارا تو میں خود اس کے سرہانے آیا تاکہ اس کو دلاسا دے سکوں اور اس کو بتا سکوں کہ تمہارا مقام کیا مقام ہے۔ عزیزان من، امام عصر وہ نہیں ہے جو غائب ہے تو پھر غائب ہے، نہیں،
وہ حاضر بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى بھی ہیں. ان کے توسط سے اس وقت آپ کو جو توفیق ملتی ہے، یہ توفیق کس کے ذریعے سے ہے؟ اسی امام عصر کے ذریعے سے. یہ جو ہماری سانسیں چلتی ہیں کس کے ذریعے سے ہے؟ اسی امام عصر کی برکت سے، اسی کے فیض سے. وہ امام جب اس امام نے آنا ہے، اس امام نے آنا ہے، تو اس امام کی آمد کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب ایک اور اس حوالے سے بہت مختصر کوشش کروں گا کہ اس کو سم کروں کہ ایک بات یاد رکھیے، امام عصر کے ظہور کے حوالے سے ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اسی جمعے کو وہ ظہور فرمائیں. ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ اس جمعے کو نہ آئے. ہم تعین نہیں کر سکتے، لیکن تعین نہ کرنے کا مطلب عدم آمادگی نہیں ہے. جس طرح سے موت ہے، موت نے آنا ہے، جب ہمیں یقین ہے کہ موت نے آنا ہے تو ہم نے موت کی تیاری بھی ہر روز کرنی ہے کہ کہیں کسی وقت موت آ نہ جائے. ورنہ اگر اچانک موت آ جائے اور ہماری تیاری نہ ہو تو ہم سیدھے وہاں پر پہنچیں گے جہاں پر اللہ کے دشمنوں کو پہنچایا جاتا ہے. اس لیے امام عصر کے حوالے سے بھی، امام زمن کے حوالے سے بھی، امام مہدی آخر الزماں کے حوالے سے بھی آمادگی کی ضرورت ہے کہ وہ نہ جانے کب آئیں. اللہ کا حکم ہے، شیعہ سنی کا اتفاق ہے، آئیں گے. اب جب ان کا آنا قطعی ہے تو وہ کیسے ہے؟ سوال یہ ہے وہ کیسے ہے. ہمارے بہت بڑے فقیہ بھی، بہت بڑے فیلسوف بھی، بہت بڑے عارف بھی، ایک بہت بڑی شخصیت تھی، ابھی کچھ عرصے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. بہت بابرکت ہستی، 90 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی. ان کا انتقال ہو گیا. آیت اللہ حسن زادہ آملی. آیت اللہ حسن زادہ آملی علم اور عرفان کے حوالے سے، فلسفے کے حوالے سے، اجتماعی علوم کے حوالے سے، قرآن کریم کے حوالے سے، علم الہندسہ کے حوالے سے، میتھمیٹکس کے حوالے سے، یعنی دنیا کے جتنے بھی ایسے علوم ہیں ان علوم کے حوالے سے اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے. سب سے بڑے عالم جنہوں نے یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیز کے ان ریاضی دانوں کی عقلوں کو مبہوت کر دیا تھا ان کانفرنسز میں جا کے. میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا. ان کو کچھ لوگ ملنے گئے ابھی ان کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے. ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ امام زمان کے ظہور کی آپ کیا ہمیں سمجھائیں گے کہ کب ہو سکتا ہے؟ تو مسکرائے. مسکرا کے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ ظاہر ہو چکے ہیں تو پھر تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ تو بیچارے پریشان ہو گئے. کہا کہ ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آئی آپ کیا فرما رہے ہیں. انہوں نے پھر ایک بات سمجھائی. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دیکھو اللہ کے جو کام ہے نا، اللہ کے، وہ ہے تدریجی. تدریجی کا کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ دن کو چڑھاتا ہے اور رات کا خاتمہ کرتا ہے تو بٹن دبا کر نہیں کرتا، رفتہ رفتہ کرتا ہے. دن آہستہ آہستہ چڑھتا ہے اور رات آہستہ آہستہ چھٹتی ہے، ختم ہوتی ہے. کیوں؟ بندوں کی سہولت کی خاطر. اگر اچانک سورج چڑھ جائے اور اچانک رات آ جائے تو انسان کی آنکھیں خراب ہو جائیں گی. انسان اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پائے گا. اس لیے تدریجی طور پر روشنی ختم ہوتی ہے، تدریجی طور پر اندھیرا ختم ہوتا ہے. اسی طرح سے موسم ہے، اسی طرح سے زندگی اور موت ہے، اسی طرح سے زندگی کے باقی تمام امور ہیں. تمام امور میں تدریج ہے. ظہور میں بھی تدریج ہے اور غیبت میں بھی تدریج ہے. غیبت میں تدریج کیسے ہے؟ 9 امام گزر گئے، 10ویں امام گزر گئے، 11ویں امام گزر گئے، لیکن 9ویں امام تک اس سے پہلے کے جتنے بھی ائمہ گزرے وہ معاشرے کے اندر تھے اور کسی نہ کسی صورت میں ان کا لوگوں کے ساتھ رابطہ تھا، ان کا میسج لوگوں تک پہنچتا تھا. لیکن 9ویں امام سے لے کر 11ویں امام تک یہ جو دورانیہ گزرا، ان میں ائمہ زیادہ تر اپنی زندگی کا حصہ قید و بند میں اور تنہائیوں میں گزارنے لگے. اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ غیبت کو لانا تھا اور غیبت میں اپنے وقت کے امام کو بھیجنا تھا تو اس لیے تدریجی طور پر اپنے وقت کے امام سے لوگوں کو دور رہنے کا عادی بنایا، آہستہ 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 آہستہ، تاکہ لوگ بغیر اپنے وقت کے امام کو نگاہوں کے سامنے دیکھے بھی امام کی اطاعت کے ساتھ جینا سیکھ سکیں.
یہاں تک کہ امام حسن عسکری کا دور آیا. امام حسن عسکری کے دور میں آپ کی جب شہادت ہوئی تو امام زمان کی عمر 5 سال ہے، لیکن اسی 5 سال کی عمر میں آپ پردے غیب میں گئے. لیکن یہ یکمشت پردہ نہیں ہے، یہ عبوری ہے، اور اس عبوری پردے میں بھی 70 سال گزرے، اور ان 70 سالوں میں 4 نائبین آئے، اور ان 4 نائبین میں سے ہر ایک نے اگلے نائب کی نشاندہی کی کہ امام نے مجھ سے فرمایا ہے کہ میرے بعد فلان شخص اللہ کے اس ولی کا نائب ہے اور تم پر حجت ہے. لہذا چوتھے نائب کی جب بات آئی تو چوتھے نائب نے اعلان کیا کہ امام نے فرمایا ہے کہ اب نائبین خاصہ کا دور ختم ہوا، اب نائبین عامہ کا دور شروع ہونے والا ہے. اس لیے اب یہ شرائط دیکھو، اس کے بعد جو بھی ان شرائط پر پورا اترے اس کے ساتھ رہو اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے رہو. لہذا نیابت عامہ کا دور بھی شروع ہوا اور غیبت کبریٰ کا دور بھی شروع ہوا. اب ذرا اس پورے عرصے میں دیکھ لیں آپ، 255 ہجری یا 250 ہجری اس دور سے لے کر یہ 1400 ہجری تک یہ جو سارا عرصہ گزرا، یہ کیسا عرصہ ہے جس میں مکتب اور اہل البیت کی آئیڈیالوجی ہر روز انڈر پریشر رہی، ہر روز دبایا جاتا رہا، ہر ظلم روا رکھا گیا. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا لوگوں کے اندر شعور بڑھتا چلا گیا. وہ گروہ جو سقیفہ کے اس دوران میں بیت فاطمہ میں جمع ہوا اور ان کی تعداد انگلیوں میں گنے جانے کے قابل تھی، آج پوری دنیا میں اتنے پھیل چکے ہیں کہ جہاں پر بھی جاؤ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ علی کا شیعہ ہے. تدریجی طور پر تدریجی محمد آل محمد کی عظمت پہ بلند تر صلوات. یہ جو تدریجی سفر ہے ائمہ کا، اس کے نتیجے میں اب امام عصر کے غیبت کا سفر بھی تدریجی ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ زمین کے ایک ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے تمام تر عالمی طاقتوں کی مخالفت اور دشمنی کے باوجود، تمام تر عالمی طاقتوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود ایک ایسی حکومت وجود میں آتی ہے جس کو آپ علوی حکومت کہتے ہیں، جس کے پیچھے اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، جس کے پیچھے کربلا ہے، جس کے پیچھے امیر المؤمنین کا پیغام ہے، جس کے پیچھے نبی کریم کی سیرت ہے اور نبی کریم کا دیا ہوا دستور حکومت ہے ایک ٹکڑے میں. اور اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، پوری دنیا. اور اس کے مقابلے میں یہ جو چھوٹی سی حکومت ہے 8 کروڑ کی، اور سامنے دنیا 7 ارب کی ہے، اور بلا استثناء سب اس کو مٹانے کے درپے ہیں. لیکن یہ جو پیغام ہے یہ اتنا پھیلتا چلا جاتا ہے، اتنا اپنا اثر و رسوخ بڑھاتا چلا جاتا ہے کہ نتیجتاً آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے یہ یمن کو پوری طرح سے کیپچر کر چکی ہے، سیریا کو کیپچر کر چکی ہے، عراق کو کیپچر کر چکی ہے، نائجیریا میں اس کے اثرات نظر آتے ہیں، باقی دنیا کے مختلف ممالک میں اس کے اثرات نظر آتے ہیں، بحرین میں نظر آتے ہیں، لبنان میں نظر آتے ہیں. جبکہ اس سے پہلے صرف 50 سال پہلے اگر آپ مکتب علی کا تعارف 50 سال پہلے کے لٹریچر میں تلاش کریں تو آپ کو کتابوں میں ملتا ہے، معاشرے میں نہیں ملتا. کتابوں میں ملتا ہے، معاشرے میں نہیں ملتا. لیکن اس آئیڈیالوجی پر عمل درآمد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدریجی طور پر ایک قوم کو تیار کیا، اور اس قوم کی آئیڈیالوجی نے بتایا کہ اگر زندگی کے کسی ایک گوشے میں، زمین کے کسی ایک خطے پر یہ آئیڈیالوجی نافذ ہو جائے تو اس کے اثرات کہاں تک پہنچتے ہیں. اور آج آپ دیکھ لیں، فرمایا کہ خود یہ مقدمہ ہے امام عصر کے ظہور کا.
جب امام عصر تشریف لائیں گے تو ان کو کون چاہیے؟ قاسم سلیمانی. کون چاہیے؟ سید حسن نصر اللہ. کون چاہیے؟ سید علی سیستانی. کون چاہیے؟ سید علی خامنئی. کون چاہیے؟ وہ مجاہد سربکف، وہ علماء جو دین شناس بھی ہیں اور ظلم اور استبداد کے مقابلے میں پوری طاقت کے ساتھ کھڑے بھی ہیں. اب آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، پوری دنیا میں جتنی کوششیں اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے عالمی استکباری قوتوں نے کی ہیں، اس کے مقابلے میں یہ جو نہتے لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، پابندیوں میں جکڑے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے جس انداز میں مقابلہ کیا اس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے عمل سے زندہ کیا کہ کربلائی قوم کیسی ہوتی ہے. جس نے کربلا سے جینا سیکھا ہو وہ کیسے جیتا ہے. ان دنوں ایک صاحب نے ایک ترانہ پڑھا، سلام فرماندے. سلام فرماندہ کیا ہے؟ ننھے ننھے بچوں کی طرف سے اپنے امام عصر سے بیعت کا اعلان. کون سے بچے؟ 6 سال، 7 سال، 8 سال، 9 سال، 10 سال. اگر آپ اس ترانے کے کلمات دیکھیں، اس ترانے کے اشعار دیکھیں اور اس کو سنیں تو یقین جانیں، اگر کسی کو فارسی سمجھ آتی ہو، اگر کسی کو عربی سمجھ آتی ہو تو اس کی روح تک تڑپ اٹھتی ہے اور وہ ولولے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ کسی طرح سے اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں حاضر ہو سکے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کو وہ مقبولیت بخشی کہ بغیر کسی پروپیگنڈے کے، بغیر کسی حکومتی سرمایے کے، بغیر کسی ایسے فنڈنگ کے پوری دنیا میں، حتیٰ یمن کے اندر، حتیٰ بحرین جیسے بند فضا کے اندر، حتیٰ سعودی شیعوں کے اندر، حتیٰ افغانستان کے اندر، حتیٰ نائجیریا کے اندر، حتیٰ لبنان کے اندر، حتیٰ فلسطین کے اندر، حتیٰ اردن کے اندر، حتیٰ یورپ اور امریکہ میں، انگریزی میں، اردو میں، فارسی میں، پشتو میں، باقی زندہ زبانوں میں بچوں نے یہ پڑھ کر اپنے وقت کے امام سے بیعت کا جو اعلان کیا، یہ بتاتا ہے کہ امام کے فوجی کس طرح سے تیار ہو رہے ہیں. امام کے فوجی یہ ہیں جن کے اندر ہوا و ہوس نہیں ہے، جن کے اندر دنیا کی آلائشات نہیں ہے، پاکیزہ قلب ہے، اور جیسے ہی پیغام آتا ہے فوراً لبیک کہتے ہیں اور کہتے ہیں میری عمر نہ دیکھیں، میرا قد نہ دیکھیں، میری جسامت نہ دیکھیں، میری روح دیکھیں کتنی پاکیزہ ہے اور کتنی سربلندہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ علامت ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اسی سمت میں بڑھ رہے ہیں، اسی سمت میں ظہور کی طرف. اب جب ظہور کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں تو میری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ یہ جو آج شب عاشور ہے، یہ شب عاشور کیا اپنے وقت کے امام سے تجدید بیعت کی شب ہونی چاہیے یا نہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ آیا 61 ہجری کے ان حسینیوں کی یاد ہے یا آج کے وقت کے امام کے ہاتھوں بیعت کے اعلان کی رات ہے؟ سوچنے والی بات نہیں ہے. اس کا مطلب اس 61 ہجری سے کٹنا نہیں ہے. 61 ہجری ہماری اساس ہے، کربلا ہماری اساس ہے، اور کربلا کی وہی تعلیم ہمارے شعور میں آنے کا ذریعہ ہے. تو یہ رات کیسی رات ہے؟ آپ کربلا میں جب ان شہداء کو دیکھتے ہیں، ان زندہ لوگوں کو جنہوں نے کل شہید ہونا ہے، تو آپ کو ان کی امنگیں، ان کے جذبات، ان کی عظمتیں ایسی نظر آتی ہیں کہ آپ کو کسی اور انسانی معاشرے میں پوری تاریخ میں اتنی عظمت کہیں نظر نہیں آتی، کہیں نظر نہیں آتی. تو یہ جو عزاداری سید الشہداء ہے، یہ جو آج کی یہ راتیں ہیں، یہ راتیں ہمیں منظم قوم بنانے کے لیے ہیں، ہمیں باشعور بنانے کے لیے ہیں، ہمیں خدمت گزار بنانے کے لیے ہیں، ہمارے اندر کے بتوں کو توڑنے کے لیے ہیں. یہ جو ہمارے اندر بت ہیں، اگر آج کے دن یا ان ایام میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو نیاز کھلائیں، اپنے نوکر کے ذریعے سے کھلائیں یا اپنے ہاتھ سے؟ اپنے ہاتھ سے.
ان کے برتن نوکروں سے دلوائے یا اپنے ہاتھ سے؟ اپنے ہاتھ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خادم حسین کا اور اسی طرح سے زائر حسین کا، عزادار حسین کا، خادم بعض واقعات نقل کیے ہیں، تو اب چونکہ ٹائم نہیں ہے میں اس سے زیادہ ادا نہیں کر سکتا، بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب ہم ائمہ کی تاریخ پڑھتے ہیں نا تو ائمہ کی پوری زندگی یہ بتاتی ہے کہ محرم اور عاشور کے ان ایام میں خاص اہتمام کرتے عزاداری سید الشہداء کے لیے، اور اس اہتمام کے نتیجے میں خود دروازے پر ان چپلوں کے ساتھ بیٹھ جاتے جو عزادار اتارتے ہیں۔ کیا اس سے ان کا مقام نیچے آ گیا؟ نہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو عزادار کتنا اہم ہے ہماری نگاہ میں۔ عزادار جب اپنی ساری خوشیاں قربان کر کے حسین کی خوشی کے لیے مجلس میں آتا ہے تو اس کے قدم کی خاک بھی متبرک ہو جاتی ہے، اس کے قدموں کی خاک بھی۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، یہ کوئی معمولی موضوع نہیں ہے۔ میں ایک لگے ہاتھوں ایک واقعہ بھی سنا دوں، آیت اللہ العظمیٰ بروجردی، قم میں آپ چلے جائیں، حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے سرحانے کی طرف ان کی قبر بھی ہے اور ان کی مسجد بھی ہے۔ اپنے زمانے کے یگانہ اور سب سے بلند مرجع تقلید، جن کی موجودگی میں کوئی اور مرجع ایسا نہیں تھا جو فتویٰ دینے کی جرات کرے۔ ان کا یہ واقعہ ہے، ان کی آنکھوں میں درد شروع ہوا، آنکھوں میں درد شروع ہوا اور ڈاکٹروں سے علاج کروایا، ٹھیک نہیں ہوئے۔ یہ واقعہ استاد شہید مطہری نے بھی لکھا ہے، آیت اللہ مصطفیٰ موسوی تھے، انہوں نے اپنے انٹرویو میں بیان کیا، چونکہ یہ سب ان کے شاگرد تھے۔ کہتے ہیں ہم نے دیکھا زندگی کے آخری ایام میں ایک دن جب ڈاکٹروں سے مایوس ہوئے اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے اور ٹھیک نہیں ہو رہی تھیں آنکھیں اور دیکھ نہیں پاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ذرا ٹھہرو، اب ڈاکٹروں کو چھوڑ دو، میں اصل ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں۔ ایام محرم قریب تھے، رک گئے۔ 9 محرم کو وہ آئے حرم حضرت معصومہ میں۔ 9 محرم کو ہر جگہ سے یہ جو عزاداری کے دستے ہیں یہ آتے ہیں، حرم میں سینہ زنی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، لیکن ایک الگ کیفیت کے ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ سر پہ مٹی، بدن میں مٹی، گارا بنا کے سروں پر رکھنا، جس سے پتہ چلے کہ یہ حقیقی معنوں میں عزادار ہے، مغموم ہے۔ یہ لوگ گزر گئے، ان کے بدن سے گرنے والی اور ان کے قدموں کو چھونے والی وہ مٹی انہوں نے اٹھائی اور وہ اٹھا کے سرمے کی طرح سے اپنی آنکھوں کو لگایا۔ کس نے؟ آیت اللہ العظمیٰ بروجردی نے۔ استاد مطہری یہ واقعہ نقل کرتے ہیں اور دیگر علماء نے بھی نقل کیا کہ اس کے بعد جب تک وہ زندہ رہے ان کی آنکھیں کبھی بھی دکھی نہیں اور وہ ہمیشہ ٹھیک رہے۔ جب عزادار پاکیزہ ہو، اس کا یہ مقام ہے، تو پھر ہمیں عزادار بھی بننا ہے اور عزادار کا خادم بھی بننا ہے، عزادار کا خادم بھی، اور اسی طرح سے منظم بھی ہونا ہے۔ یہ نظم ہے کہ ہم یہاں سے جب نکلیں، یہاں سے جب آپ کو نیاز بٹے تو کوئی بندہ آدھا کھائے آدھا سڑک پر پھینک دے، یہ نظم ہے یا پھر عزاداری کی توہین ہے، عزادار کی توہین ہے، اس نیاز کی توہین ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہیں پر نیاز بڑھ رہی ہو، ایک ہجوم ہوتا ہے، اٹھاتے 10 ہیں، لے جا کے فریج میں رکھتے ہیں یا کہیں اور رکھتے ہیں، خراب ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن کسی اور تک نہ پہنچے۔ بھائی یہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تبرک کے طور پر ہے تاکہ آپ کو برکت ملے۔ کوشش کریں ایک لقمہ اگر آپ کو ملے تو 10 لقمے دوسروں کو ملے۔ کوشش یہ کریں کہ جہاں سے عزادار گزریں باقی لوگ وہاں پر آ کر گزرنے لگیں تو دیکھیں کہ یہ واقعی حسین کے عزادار تھے جو اتنے پاکیزہ تھے کہ ان کے گزرنے کے بعد سڑکیں صاف ہیں، خراب اور گندی نہیں ہیں۔ جو آپ کو تبرک ملتا ہے یا آپ کو نیاز ملتی ہے وہ کہیں پر بھی ضائع نہ ہو بلکہ ضرورت مندوں تک پہنچے۔
جب آپ کے ہاتھ میں پرچم ہو تو آپ کے ہاتھ میں پرچم عباس کو دیکھ کر لوگ آپ کے کردار کا مزاح نہ اڑائیں، بلکہ کہیں یہ واقعی اس پرچم کا مستحق تھا، اس لیے اس کے ہاتھوں میں پرچم عباس ہے۔ پرچم عباس شجاعت کی دلیل ہے، عزاداری سید الشہداء حسین ابن علی پر مر مٹنے کے جذبے کا نام ہے۔ اس لیے شب عاشور آتے ہیں، مختصر کرتے ہیں۔ شب عاشور اگر آپ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کے ارد گرد سارے اصحاب موجود ہیں۔ ذرا سوچیں کیا کیفیت ہوگی اس قسم پرسی کے عالم میں جب چاروں طرف سے یہ اصحاب محاصرے میں ہیں اور کل شہید ہو جانا قطعی ہے، شک والی بات نہیں ہے، قطعی ہے۔ ایسے میں اصحاب حسین جب امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ بیعت کا اعلان کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یبن رسول اللہ، یبن رسول اللہ، میں صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ کیا کہتے ہیں؟ یبن رسول اللہ، آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہم پر اللہ کی حجت ہیں، اللہ نے ایک جان دی ہے، ایک جان۔ ذرا غور کریں ان شہداء کی عظمتوں پر، ذرا غور کریں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک جان دی ہے، اگر یہ ایک جان ہمیں جو ملی ہے، کل ہم اپنا سر کٹا دیں، سر ہمارے کٹ جائیں، ہمارے جسموں کو یہ جلا کر راکھ کر دیں اور وہ راکھ فضا میں بکھر جائے اور پھر اس راکھ کو جمع کیا جائے، ہمیں زندہ کیا جائے، ہم دوبارہ سر کٹائیں، دوبارہ راکھ میں تبدیل ہو جائیں اور جل جائیں، اس کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے، یہاں تک کہ اگر 1000 بار ایسا ہو تو اے فاطمہ کے لال، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عشق کی وہ انتہا اور معرفت کی وہ معراج۔ عزاداری سید الشہداء آج کے دور میں امام زمان کے سپاہیوں کو اس مقام پر دیکھنے کا نام ہے کہ ہم ان راتوں میں، رات عزاداری، یہ جو شب عاشور ہے، ابھی آپ ذرا دیکھیے ابھی افغانستان میں کتنا بڑا واقعہ ہوا، کون کٹا؟ حسین کا عاشق، حسین پر غم منانے والا، حسین پر آنسو بہانے والا مارا گیا۔ 40 سے زیادہ لوگ، جن میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں۔ اگر آپ ادھر چلے جائیں نائجیریا میں، آج حملہ ہوا اور وہاں پر متعدد جوان، پہلے ایک دفعہ 1000 سے زیادہ مارا تھا انہوں نے، آج پھر مارا، لیکن وہ کون سا حوصلہ ہے جو اس کالے بدن کے اندر ہے، لیکن روح اتنی سفید ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہزاروں لوگوں کو کٹتے دیکھ کر بھی میدان چھوڑنے پر وہ کالا مسلمان راضی نہیں آئے۔ یہ کیسا حوصلہ ہے؟ یہ وہی کربلائی حوصلہ ہے، وہی کربلائی حوصلہ۔ اگر آپ آج غزہ میں دیکھیں جس طرح سے بمباری ہوئی، کل ایک بچی کی ویڈیو نشر ہوئی، 5 سال کی بچی ہوگی، اس کی لاش لے کر جب اس کا باپ باقی لوگوں کے ساتھ آیا تو اس کی لٹکتی ہوئی لاش بچی کی تمام عالم کے چہرے پر تماشا رسید کر رہی تھی۔ آج جو ہے مختلف سوشل میڈیا کے اپلیکیشن نے اور اداروں نے اس ویڈیو کے فروغ پر اور آگے نشر کرنے پر پابندی لگا دی، اب غائب ہے، اگرچہ ہمارے پاس ہے، لوگوں کے پاس ہے، لیکن بہرحال اب آپ آگے سینڈ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظلم کو چھپاؤ۔ یہ جو اس طرح کا ظلم ہے، اس ظلم کے خلاف کس نے بولنا ہے؟ کس کو اس ظلم کے خلاف اٹھنا چاہیے؟ کس کو اس ظلم کے خلاف لب کھولنے چاہیے؟ اس کو جو حسین کو اپنا امام مانتا ہے۔ یہ حسین کی خصوصیت ہے، یہ حسین کا کمال ہے کہ حسین ابن علی نے ہر مظلوم کو بولنے کے لیے زبان دی اور اظہار کے لیے حوصلہ اور ہمت۔ لہذا آپ پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کوفہ میں جب آپ کو خبر ملی کہ شام سے نکلنے والی ایک خاتون جو کہ مسیحی ہے، اس کے پاؤں سے کچھ اوباشوں نے، شامی اوباشوں نے
پازیب اتار لیے ہیں، خلخال جس کو کہتے ہیں. امیر المؤمنین اتنا تڑپے روئے، ممبر پر آئے، تمام مسلمانوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اگر اس ظلم کو سن کر لوگ مر جائیں تو ان کو مرنے کا حق حاصل ہے، تو علی تو وہ ہیں، علی کا مولائی کیوں ایسا نہیں ہے؟ یہ راتیں علی کے مولائی کو اس مقام پر لے جانے کی راتیں ہیں. یہ جو شب عاشور ہے حسین ابن علی سے بیعت کی رات ہے. یہ جو شب عاشور ہے امام وقت سے بیعت کی رات ہے کہ امام عصر آپ تشریف لائیے، اگر آپ نہیں بھی آتے ہم وہی کام کرنے کا عہد کرتے ہیں جو کام آپ نے آ کر کرنا ہے، ہم آپ کے لیے گراؤنڈ بنانے کو تیار ہیں. تو آج کی رات اس حوالے سے عہد کی رات ہے، بیعت کی رات ہے، بیداری کی رات ہے. صرف رونے کی نہیں بلکہ رونے کے نتیجے میں اپنے اندر کے گناہوں کو پاک کر کے اپنی روحوں کو حسین ابن علی سے متصل کرنے کی رات ہے. اور حسین یہی چاہتے ہیں. اس لیے امام حسین علیہ السلام جب ان اپنے اصحاب کی یہ باتیں سنتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ لوگوں اب تمہارے اور رسول اللہ کے درمیان، تمہارے اور بہشت کے درمیان صرف ایک رات کا پل ہے، اس رات کو عبور کر لو، کل تم ہوگے اور میرے نانا کے ہاتھ میں کاسا ہوگا جس میں تمہیں وہ بہشت کا پانی پلا رہے ہوں گے. یہ وہ رات ہے. تو ہم بھی کیوں نہ اس سے بیعت کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں. آج کی رات میں چاہوں گا کہ حضرت شہزادہ قاسم کے حوالے سے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. کون قاسم؟ امام حسن مجتبیٰ کی نشانی قاسم. جب شب عاشور تمام اصحاب جمع تھے اور کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا. ایک کونے میں ایک 13 سال کا بچہ بھی چھپا ہوا بیٹھا تھا. 13 سال کا بچہ. آخر میں سر اٹھایا اور عرض کیا، مولا کیا کل کے شہداء میں میرا نام بھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ جیسے ہی یہ کہا تو مولا نے کیا کیا؟ مولا نے ہمیں بتایا کہ دیکھو ہمارے مکتب کی تربیت کیا ہوتی ہے، ہماری تربیت کیسی ہوتی ہے. فرمایا بیٹا تم بتاؤ جس موت کی تم بات کر رہے ہو، شہادت کی، وہ موت تمہاری نظر میں کیسی موت ہے؟ کیا فرمایا؟ احلا من العسل یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے فرزند اور اے چچا جان، وہ موت تو میری نگاہ میں شہد سے زیادہ میٹھی ہے. موت کا ذائقہ بھی حضرت قاسم نے بتایا کہ اللہ کی راہ میں جو موت نصیب ہوتی ہے اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے. دن گزر گیا، رات گزر گئی، اگلا دن آیا، دفتر شہادت کھلا اور ایک ایک کر کے سب جام شہادت نوش کرنے لگے. ایک وقت آیا حضرت قاسم دیکھ رہے ہیں سب شہید ہو رہے ہیں لیکن قاسم کی باری نہیں آ رہی. یہ جو قاسم کی باری نہیں آ رہی تو اس پر قاسم پریشان ہے. بار بار آتے ہیں چچا کے پاس، چچا جان مجھے اجازت دیں میں بھی شہید ہو جاؤں، لیکن اجازت نہیں ملتی. اب تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ بچہ گیا ایک گوشے میں کونے میں بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگا کہ آج مجھے میرے مولا شہادت کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، نہ جانے کیوں. روتے 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 اچانک بابا یاد آ گئے. بابا کیا یاد آئے؟ یاد آیا کہ بابا نے شہادت کے موقع پر میرے بازوؤں پر ایک تعویذ باندھی تھی اور فرمایا تھا کہ بیٹا قاسم جب بہت ہی سخت وقت آئے نا تم پر تو اس وقت یہ تعویذ کھولنا اور دیکھنا اس پر کیا لکھا ہے، جو لکھا ہوا ہو اس پر عمل کرنا. اب یہ بچہ فوراً اپنے بازوؤں سے تعویذ کھولتا ہے، کھولنے کے بعد دیکھتا ہے لکھا ہے بیٹا قاسم عصر عاشور ہوگا اور میرا بھائی حسین اکیلا ہوگا. وہ تمہیں اجازت نہیں دیں گے کہ تم جا کر شہید ہو جاؤ چونکہ تم بچے ہو، لیکن میں تو نہیں ہوں گا، تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ میری جگہ خالی رہ جائے. تم نے میرے بھائی کے قدموں میں اپنی جان دینی ہے اور ان سے جا کر کہنا ہے کہ میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں. اب یہ بچہ خوشی خوشی یہ خط لے کر بھاگ بھاگ کر آتا ہے مولا کی بارگاہ میں. مولا کے ہاتھ میں خط تھماتا ہے
جب مولا یہ خط اٹھاتے ہیں، خط کے حروف پہچان لیتے ہیں کہ یہ میرے بھائی مولا حسن کا خط ہے، جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو زارو قطار رونا بھی شروع کر دیتے ہیں، اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد تاریخ نے ایک عجیب منظر بیان کیا ہے، یہاں پر حسین ابن علی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ امام حسین آگے بڑھے، اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا، لگانے کے بعد پھر زارو قطار چچا اور بھتیجا دونوں رونے لگے، یہاں تک روئے کہ روتے 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 دونوں غش کر کے زمین پر گر گئے۔ بڑی دیر کے بعد دونوں کو ہوش آیا، اٹھے اور اس کے بعد کہا کہ میرا بیٹا، تمہیں میرے بھائی نے یہ ذمہ داری سونپی ہے، آؤ تیار ہو جاؤ۔ اب تاریخ نے لکھا ہے بچہ چھوٹا تھا، اس لیے اس کے سائز کی زرہ نہیں تھی، لہذا بڑی زرہ پہنائی گئی۔ آپ نے رسول اللہ کے امامے کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس بچے کے سر پر امامہ باندھا، اور اس کے بعد اس کا ایک حصہ لٹکا دیا، اور لٹکا کے جب یہ بچہ نکلنے لگا تو اس کے چہرے پہ لپیٹ دیا۔ اب جب چہرے پہ لپیٹ دیا تو وہ چہرہ دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے ابھی چاند نکل آیا ہے۔ اس کیفیت میں بچے کو بھیجا، لیکن بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ بچہ جب میدان کی طرف جا رہا تھا نا تو اس کی تلوار زمین پر لکیر بناتی ہوئی جا رہی تھی۔ لشکر اشقیاء کے درمیان پہنچا یہ بچہ، پہنچنے کے بعد للکارا، اور پھر آپ نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، اپنی رجز پڑھی، اور پڑھنے کے بعد جب حملہ ہوا، زخمی ہوئے، ایک وقت ایسا آیا کہ یہ بچہ زمین پر گرنے لگا، لیکن اپنے گھوڑے کی گردن سے مضبوطی سے متصل ہو کر پکارا کہ چچا جان اب آئیے، مجھے اب آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ لیکن صورت یہ ہے کہ مورخین نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام جب میدان میں آئے تو میدان میں آ کر لشکر اشقیاء کو چیرتے رہے۔ آپ کے حملے کی وجہ سے جب لشکر تتر بتر ہونے لگا تو اس اسنا میں یہ بچہ زمین پر گرا۔ جب زمین پر گرا تو پھر منظر ایسا تھا کہ ادھر کے گھوڑے ادھر جا رہے تھے، ادھر کے گھوڑے ادھر آ رہے تھے، اور ان گھوڑوں کے سمو تلے حضرت قاسم کا لاشا پامال ہو رہا تھا۔ جب اس پامال شدہ لاشے کو دیکھ رہے تھے، حسین آئے، تو اس لیے شیخ جعفر شوستری نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں چند مقامات پر بہت زیادہ حیا آئی۔ ان میں سے ایک موقع وہ تھا جب یہ بچہ چچا کو پکار رہا تھا، لیکن چچا پہنچ نہ سکے اور بچے کا لاشا پامال ہوا۔ جب چچا اس سرحانے پر پہنچے تو شرم اور حیا کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ تھا کہ بیٹا قاسم تم مجھے بلاؤ اور میں تمہارے سرحانے نہ آ سکوں، یہ حسین کے لیے شرمندگی کا مقام۔